اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اصل میں مجھے کہیں جانا ہے، کسی کا ایمرجنسی وہ کال آ گئی ہے، لیکن چونکہ سبق شروع کیا ہے تو اس لیے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے 10 منٹ کا ان سے ٹائم لیا ہے۔ تو بات چل رہی تھی، جو سبق ہمارا گزرا ہے وہ حمزہ وصلی کا سبق گزرا ہے، یعنی حمزہ وصلی ہے، اس کو حرکت دی جائے گی تو کیا حرکت دی جائے گی، یہ آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کی 4 صورتیں بیان کی گئی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ الف لام کا حمزہ، الف لام اگر ہے اس کے اوپر جو اس کے سامنے حمزہ وصلی آیا ہے الف لام کے اوپر، تو اسے ہمیں کیا حرکت دینی ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ الف لام کا حمزہ اسے ہمیشہ زبر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الذین فویل للمصلین، اب آگے پڑھیں گے الذین، یہ الف لام ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ الحمد، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کا جو حمزہ وصلی ہے اس کو کیا پڑھیں گے، یہ تو گرا دیں گے، لیکن جب یہاں سے ابتدا کریں گے تو اس کو زبر دیں گے۔ تو الف لام کا جو حمزہ ہوگا اس کو کیا کریں گے، زبر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ حمزہ جس کے بعد تشدید والا حرف ہو، اس پر ہر جگہ زیر آتا ہے، جیسے اتبعوا، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی ہے اس کے بعد تشدید والا حرف ہے۔ تیسرا وہ حمزہ جس کے بعد حرف ساکن ہو اور اس کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر ہو تو اس کو بھی ہر جگہ کیا دیا جائے گا، زیر دیا جائے گا، جیسے اہدنا، افتح۔ اور چوتھا وہ حمزہ جس کے بعد حرف ساکن ہو اور اس کے بعد والے حرف پر پیش ہو تو اس کو ہر جگہ پیش دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آسان قاعدہ بتایا گیا ہے حمزہ وصلی کو حرکت دینے کا۔ اب چلیے آج کا تھوڑا سا سبق پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق ہے اجتماع ساکنین، اس کو کتاب کے اندر شروع کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں سبق۔ آپ جو بول رہے ہیں نا اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں آواز آ رہی ہے۔ اجتماع ساکنین، اجتماع ساکنین یعنی 2 ساکنوں کا اکٹھا ہونا۔ قرآن پاک کے اندر اس طرح کے الفاظ کہ 2 ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ ساکن آپ سمجھ گئے، چونکہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں، اب تو اصول تجوید حصہ دوم بھی مکمل ہو رہا ہے، تو اس لیے ساکن کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ساکن پھر بھی سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو جہاں 2 ساکن ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، یہاں سے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ کیا کرنا ہے ان کا۔ جب 2 ساکن جمع ہو جائیں، ایک کلمے میں 2 ساکن جمع ہو جائیں تو کیا کرنا ہے، الگ الگ کلمے میں 2 ساکن جمع ہو جائیں تو کیا کرنا ہے۔ تو یہاں اس بیان کے اندر اسی کو سمجھایا گیا ہے۔ اجتماع ساکنین کی 2 قسمیں ہیں، اجتماع ساکنین علی حدہ، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، یہ 2 قسمیں ہیں۔ اجتماع ساکنین علی حدہ یعنی ایسے 2 ساکنوں کا اجتماع ہونا جو اپنی حالت پر ہوں، علی حدہ اپنی حالت پر ہوں، یہ اس کا مطلب ہے، علی حدہ اپنی حالت پر ہوں، یعنی 2 ساکن ایسے جمع ہو جائیں کہ وہ اپنی حال ہی پر ہو، ساکن ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ دوسری قسم ہے اجتماع ساکنین جو غیر حالت پر ہو، یعنی اپنی حالت پر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اجتماع ساکنین علی حدہ وہ ہے کہ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں اور پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین ہو، یہ اجتماع ساکنین علی حدہ ہے۔ کیا ہے کہ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو، ایک کلمہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو، جن میں سے پہلا کلمہ حرف جو پہلا ساکن ہے وہ حرف مد ہو یا حرف لین ہو، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا، 2 ساکن ایک کلمے میں جمع ہے، ٹھیک ہے۔
ان دونوں ساکنوں میں سے پہلا جو ساکن ہے وہ کیا ہو، حرف مدہ ہو یا حرف لین ہو. جیسے مثال دیا گیا الآن، الآن دو ساکن جمع، اس میں کیا کیا ہے؟ دو ساکن. بتائیے، دو ساکن، ایک تو حرف مدہ ہو گیا بھائی، الآن الف حرف مدہ ہے وہ ساکن ہو گیا، اور دوسرا ساکن لام ہو گیا. تو دو ساکن ایک جگہ جمع ہو گئے. پہلا حرف ساکن کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. وہ اس میں ریکارڈ ہو رہا ٹھیک ہے. اسی طرح سے دابا، پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف مدہ ہے الف، دوسرا ساکن با ہے. نون، پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف مدہ واو، دوسرا ساکن نون. صاد، پہلا ساکن حرف مدہ الف، دوسرا ساکن دال. قاف، پہلا ساکن الف جو حرف مدہ ہے اور دوسرا ساکن فا. ٹھیک ہے. اور عین مریم، عین شورا میں یعنی عین کاف ہا یا عین صاد، پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف لین، اور دوسرا ساکن نون اس کے اندر. تو یہ دونوں ساکن وصل میں بھی باقی رہتے ہیں اور وقف میں بھی. اس لیے کیا ہے؟ اجتماع ساکنین علی حدی ہوا ہے، یعنی اپنی حالت پر ہے، کوئی فرق ان کے اوپر نہیں پڑتا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ان کو ہم پڑھیں گے، چاہے وصل کر لیں چاہے وقف کر لیں، تو یہ دونوں ساکن ہی پڑھے جائیں گے، اپنی حالت پر رہیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ الآن دابا، ٹھیک ہے. عین کاف ہا یا عین صاد، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اجتماع ساکنین علی حدہ وہ ہے کہ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو اور پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین ہو. اوپر کی جو مثال ہے الآن دابا نون صاد قاف، ان میں پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. اور عین، عین مریم جو دونوں مریم ہے، جو دونوں عین ہے، عین مریم میں عین شورا میں جو عین ہے، ان کے اندر پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف یا. یہ دونوں ساکن وصل میں بھی باقی رہتے ہیں اور وقت میں بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی دو صورتیں ہیں. اجتماع ساکنین علی حدہ کے بارے میں تو کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی دو صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں آگے بیان کی گئی ہیں. ان کے اندر چونکہ تفصیل ہے، اور میں نے جس حساب سے عرض کیا مجھے کہیں جانا ہے، اور دراصل نکاح میں جانا ہے، ان کا فون آ گیا ہے تو وہ انتظار کر رہے ہیں. میں نے 10 منٹ کا ٹائم لیا تھا ان سے، اس لیے بس سبق یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ جو باقی رہے گا اس کو اگلی کلاس کے اندر اس کو پڑھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کلاس اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.